میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، وہ تھوڑا سا عرصہ۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے قال کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ 60 سال رہا ہے، 70 سال رہا ہے، 80 سال رہا ہے، 100 سال رہا ہے؟ اور جواب پتہ کیا دے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے، ایک دن۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا، تھوڑا سا حصہ، ہاں چھوٹی سی زندگی، بہت چھوٹی سی، آج ہیں کل نہیں۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ جانا ہے، رہنا نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کون بچا ہے کہ تم بچو؟ ہاں، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے، اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا نہیں ہے، ہو چکا۔ ایکسیڈنٹ سے کوئی نہیں مرتا، مرنا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جہاز گرنے سے نہیں مرتا، مرنا تھا تو جہاز گر جاتا ہے۔ ہاں، ہم سب کا وقت طے ہے، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ ہاں، عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اقیس الناس یا رسول اللہ ومن احزم الناس، کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون، سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون؟ آج کسی کو بے وقوف کہہ دو، برداشت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں عقل مند کی نشانی، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، جو لوگ موت کو کثرت سے یاد رکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد، کثرت، موت کو یاد رکھو، مر جانا ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے، اور پھر موت کی کثرت سے تیاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو 25 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت، موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے، موت کو یاد رکھے، اور 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، اصل آخرت ہے۔ عقل مند ہے جو موت کو یاد رکھے، عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ موت کیا کہتے ہیں؟ انتقال عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف۔ موت کا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع ہو گیا۔ ہاں، کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں کوئی پتہ نہیں، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے۔ مرنا ہے، مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں، یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو آ کے رہے گی، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ جتنے مر چکے، جتنے موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت
اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ایسی زوردار جنت ہے. ہاں اللہ فرما رہے میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں. کوئی وہ چیز سن بھی نہیں سکتے. آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے، نہیں. جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا، کوئی سن سکتا نہیں. اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے، حد کر دی. کیا کہ کسی کا تصور، عقل، خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے.